مشرق نیوز کے ناظرین آداب۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اویسی کے خلاف مغربی بنگال کی مسلم مذہبی قیادتیں سامنے آئی۔ آج اسی مدعے پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، اگر آپ نے اب تک مشرق نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے جیسے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں، بی جے پی یہاں کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تار تار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بنگال میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی متوقع انٹری ہے۔ پچھلے دنوں مجلس صدر اسد الدین اویسی نے فرفرہ شریف کے پیر زادہ عباس الدین صدیقی سے ملاقات کی اور ان کی قیادت میں مجلس کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ اس کے پیش نظر آل انڈیا امام و مؤذن کی مرشد آباد یونٹ اور سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن نے اتوار کو برہمپور میں ایک عام میٹنگ کی اور ملک کو تقسیم کرنے والی طاقتوں سے صفایا کے لیے مغربی بنگال میں ایک سیکولر پارٹی کو منتخب کرنے کی ضرورت پہ زور دیا۔ میٹنگ میں 650 نمائندوں نے شرکت کی، جن میں ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری، نماز عیدین کے امام مولانا فضل الرحمان، جامع مسجد کے امام مولانا شفیق قاسمی اور ترنمول کانگریس کے سابق راجیہ سبھا ممبر احمد حسین عمران قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ میٹنگ میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور فرفرہ شریف کے پیر زادہ عباس الدین صدیقی کا نام تو نہیں لیا گیا، تاہم اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو بنگال میں اقلیتی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس قسم کے اتحاد سے مسلم ووٹ منتشر ہو جائیں گے، جس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ صدیق اللہ چودھری نے کہا کہ ہر گاؤں کے امام و مؤذن کا فرض ہے کہ وہ تفریق پھیلانے والی طاقتوں کو بڑھ کر روک دیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مذہبی رہنما صحیح پسند کے معاملے میں ووٹروں کی رہنمائی کریں۔ کلکتہ کی ناخدا مسجد کے امام مولانا شفیق قاسمی نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سیکولر طاقتوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 2006 تک سی پی آئی ایم کے دور حکومت میں مسلمان متحد ہو کر ووٹنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2006 میں مغربی بنگال کی اسمبلی میں مسلم ممبرانوں کی تعداد 43 تھی، جبکہ ترنمول کانگریس کے پہلے ٹرم میں ان کی تعداد بڑھ کر 57 ہو گئی اور موجودہ ٹرم میں ان کی تعداد 59 ہے، جن میں سے 22 کا تعلق ترنمول کانگریس سے ہے۔ 2011 کے مردم شماری کے مطابق مسلم ووٹروں کی تعداد 1/3 ہے اور مرشد آباد، مالدہ اور شمالی دیناجپور میں وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ بیربھوم، جنوبی 24 پرگنہ اور ندیا ضلع میں بھی ان کی آبادی ہے۔ اسمبلی کی 294 سیٹوں میں سے 90 تا 100 سیٹوں میں مسلم ووٹروں کا غلبہ ہے۔ گزشتہ ہفتہ امام عیدین مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں مولانا نے کہا کہ اس بار فیصلہ صرف ریاست کی تقدیر کا نہیں ہوگا بلکہ کروڑوں لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے پر بھی مبنی نتیجے کا ہوگا۔ بس اب تک کے لیے اتنی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔